ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن۔ آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے ساس کی، ہم بات کریں گے اباجی کی، یعنی پاکستان کے ریاست کا جو تگڑا ترین ادارہ ہے پاکستان کی فوج، ان کی طرف سے آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی۔ اور پھر ہم بات کریں گے بابا جی کی، یعنی ثاقب نثار کی، جو اپنے آپ کو بابا رحمتہ کے طور پر متعارف کرواتے تھے، ان کی آڈیو لیک بھی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو بات کرنے کے لیے موجود ہیں ان سب کو ان معاملات کا بہت اچھے طریقے سے ادراک ہے، لیکن ہم نے ان معاملات کو کچھ تھوڑی سی شیپ دینی ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، نصر اللہ ملک صاحب، عامر اجاز صاحب کراچی سے، اور ماجد نظامی صاحب بھی لاہور سے۔ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم مشتاق مناز صاحب سے بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں ہے ایک بہت بڑا دھچکا ملا۔ آزاد کشمیر کا جو ماڈل ہے، ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کے اندر پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کے حد تک تو وہ لاگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس ماڈل کی ایک اور بھی جہت ہے، اور وہ جہت یہ ہے کہ کیا پارٹیاں جو بنائی گئی تھیں ایسے ہی ٹوٹ پھوٹ بھی سکتی ہیں کہ نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی حالت ظاہر کیا ہے؟ مشتاق مناز صاحب سے بات کریں گے۔ عامر صاحب یہ بتائیے گے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سے سب سے اہم پیغام آپ کو اس بریفنگ میں کیا ملے؟ دیکھیں، ایک تو ان کی یہ پہلی پریس کانفرنس تھی نا، اس سینس میں کہ جب سے وہ آئے وہ صرف لوگوں سے ملے تھے، اور آج انہوں نے ایک ٹھیک میسج دیا ہے۔ دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی جتنی صبر تھی وہ آزمائی جا چکی ہے، اور لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں اور وہ اوائڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ رابطہ بطور فوج ہوتا ہے آئینی اور قانونی، کوئی ہیٹ اینڈ لو کسی سیاسی جماعت یا کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تیسرے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو میسج دینا تھا وہ الیکشن کمیشن کو بھی دے دیا، افواج پاکستان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی جا کے بریفنگ دے دی، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں اگر طلب کرنے کا اختیار سول ایڈ میں ہے تو وہ حکومت پاکستان کو ہے۔ جو سٹینڈ لیا گیا ہے ابھی تک عملاً الفاظ میں بھی آپ کو ویریشن نظر نہیں آتی، لیکن آج الفاظ کے ذریعے سٹینڈ کو آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ چیزوں پہ، جیسے ہم ماضی میں کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر کو دیکھتے تھے جو کہتے تھے 6 مہینے صبر کر لیں، یا ابھی ٹائم دیں، یا یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا، یا وہ پولیٹیکلی ٹویٹ بھی کرتے تھے، تو یہ ان سے تو ہٹ کے ابھی آ رہے ہیں۔ لیکن کچھ چونکہ پہلی بریفنگ تھی اور بہت کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے کی بھی ہے، لیکن میسج بڑا کلیئر ہے کہ اب اگر جو نہیں سمجھ رہا تو ان کو سمجھ انہوں نے بتا دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے تو بالکل کلیئر ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہے۔ اس کا آپ میں کیا تھا لگے، اس میں ابھی ہم آتے ہیں نیوٹریلٹی ود اے وائس۔ عامر جاز صاحب، آپ کو 3-4 چیزوں میں سے ایک شے سرخی اگر نکالنی ہو، کل آپ کے اخبار نے چھپنا ہے، ہر طرف اس نے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، اس کی 8 کالم یا 7 کالم اگر رہ گئے ہیں تو اس کی سب سے بڑی خبر اپر فولڈ میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک ہی خبر، وہ کیا ہوگی؟ تو بھارت کو جو پیغام دیا وہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح اس کو اگر آپ لب لباب لیں اس بات کا کہ جو پروفیشنل میٹرز ہیں، زیادہ فوکس اس پریس کانفرنس میں انہی پہ رہا ہے، اور وہ جو ایک ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ جیسا تڑکا لگ جائے سیاست کا بھی، اس سے انہوں نے کہتے ہیں لائن اور لینتھ کو اپنا بالکل واضح کر کے ایک سیف سائٹ کے اوپر کھیلیں، یعنی کہ وار آن ٹیرر پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو کشیدگی رہتی ہے، یا کشمیر کے حوالے سے جو بھارت کی پالیسی ہے، اس کے حوالے سے کافی عرصے کے بعد جو ہے ہمارے عامر قطع کلامی، تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کل اخبار چھاپیں تو آپ یہ کہیں گے کہ فوج نے بھارت کو پیغام دیا ہے؟ ریلی یہ آپ کی ہیڈ لائن ہوگی؟ میرے خیال میں اگر ہوں تو، اور میں یہی کروں گا، کیونکہ دیکھیں بھارت کے ساتھ ہمارے یہاں اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا ہماری پولیٹکس میں، ہم لوگ اتنے انٹروورٹ ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی فوج کو بھی اگر بات کرنی چاہیے، یا اس نے اگر اشارے کنایوں میں ڈومیسٹک پولیٹکس پہ کوئی بات کی ہے، تو انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ جی ہم حکومت کے مطلب ساتھ ہمارا پروفیشنل رویہ ہے، یا ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل پارٹی فیوریٹ نہیں ہے، جو بھی اس طرح کی باتیں انہوں نے کچھ انڈیکیٹرز دیے ہیں، بس کی جگہ اگر میں لوں گا اس چیز کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت جتنا بھارت کا ہمارے اوپر فوکس ہے، ان کے تھنک ٹینکس کا، ان کے میڈیا کا، ان کی حکومت کا، پاکستان دیکھیں ہم لوگ اتنا زیادہ الجھ گئے ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینے میں کہ ہم لوگ دیکھ ہی نہیں رہے کہ بہت تھریٹ پرسیپشن ہے جو وہاں سے آتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو اگر کبھی کبھار
اس کے اوپر آتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ بھارت کو پیغام دیا, لیکن بھارت کو پیغام دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, کس سیاق و سباق میں محسوس ہوئی, اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور میں نے نصر اللہ ملک صاحب سے تو بالخصوص جنرل باجوہ کا, کیونکہ پریس کانفرنس میں جو باتیں کہی گئیں وہ تو اہم ہیں, جو باتیں نہیں کہی گئی وہ بھی اتنی ہی اہم ہیں. تو ماجد صاحب آپ کے پاس آؤں, آپ کی ہیڈ لائن کیا وہی ہوگی جو عامر جا کی ہوگی, یا عامر الیاس رانا کی طرح آپ ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے؟ گو ہیڈ. جی بہت شکریہ. مجھے تو یہ فرینکلی ایک ہومیوپیتھک پریس کانفرنس نظر آتی ہے کہ جس کے اندر ہمیں وہی روایتی فکرے اور وہی جذبات دیکھنے کو ملے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی. ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے تو وہ یہی پیغام ہے کہ فی الحال ہماری طرف سے کوئی امید ایسی نہ رکھی جائے کہ ہماری طرف سے سپریم کورٹ یا تحریک انصاف کی جانب کوئی ہمدردی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آرز کی پریس کانفرنسز کو دیکھا, کسی میں یہ ہوتا تھا کہ 2018 تبدیلی کا سال ہے, کسی میں یہ ہوتا تھا کہ حکومت آئی ہے تو روپیہ سنبھل گیا ہے. تو اس طرح کے فکرے ابھی دیکھنے کو نہیں ملے, جس سے میسیج یہ جاتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے تصادم میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اپوزیشن کی طرف چلا جاتا ہے, جو کہ ماجد آپ کا جو معیار ہے نا وہ بگڑ گیا تھا دراصل پرانی پریس کانفرنس دیکھ کے نا, اس میں مسالہ اتنا ہوتا تھا. اب آپ کے جو پولیٹیکل ٹیسٹ بڈز ہیں وہ بہت اور قسم کا مسالہ دریافت کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھوں کہ آپ کے اخبار کی ہیڈ لائن یہ ہوگی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی بڑی پریس کانفرنس ہومیوپیتھک قسم کی, یہ آپ کی ہیڈ لائن ہوگی. چھوٹی سی بات اگر میں کر دوں, جیسے عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم بڑکوں والی قوم سے خطاب ہوتا تھا اور پھسپھسا خطاب شہباز شریف, یہ بتائیے تو ماجد آپ کا یہ ہوگا. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے علاوہ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جو کرنا ہے وہ پریس کانفرنس کے علاوہ کر رہے ہیں, تو اس لیے پریس کانفرنس ان کی آئیڈیلی ایسی ہی ہونی چاہیے تھی کہ جس کے اندر کوئی بڑے دعوے نہ ہوں. ٹھیک ہے, فیئر انف. ذرا آپ نصر اللہ ملک صاحب, آپ آئی ایم سوری میں آپ کو پہلے انگیج کرتا, لیکن میرے پاس آپ کے لیے سوال صرف یہی نہیں ہے کہ پریس کانفرنس میں کیا تھا. یہ جو جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے کے اوپر کیا سودے کیے اور پاکستان کے دفاع کے بارے میں وہ کیا کہتے رہے, ہندوستان کے اخبارات میں ان چیزوں کو کوٹ کیا جا رہا تھا. آپ بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پہلے جنرل باجوہ کے اوپر سوال بھی ہوا لیکن وہ ایوائڈ کر گئے, اس کا انہوں نے جواب براہ راست نہیں دیا. تو یہ واقعتاً فوج کو یہ تمام باتیں کہنے کی, یہ چند ایک باتیں کہنے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو گوسپ ہے وہ بہت زہریلی ہو گئی ہے. جی شکریہ طلعت صاحب. میرے خیال میں آج کی پریس کانفرنس بڑی واضح اور کلیئر ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو آرمی چیف کا جو سپیچ تھی جو باہر آئی یا جو ریلیز ہوئی, اس پہ بھی بڑا میسج کلیئر تھا کہ ہم آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. پارلیمنٹ عوام منتخب کرتی ہے اور پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے. اور آج بھی یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں, آئین اور قانون کے ساتھ ہیں. گویا یہ ایک جو ماحول بنایا جا رہا تھا, کچھ شکوے شکایات بھی تھے کہیں سے, آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن چینلز پر مختلف بیانات کے اندر کہ جی کوئی شاید کہیں ہمدردی کا جذبہ کہیں موجود ہے, کہیں مستقبل کے نقشے میں جو ہے فوج اسی کردار کی طرف جا سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ جا سکتی ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم کسی سوچ کے حامی جماعت کے نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. گویا جو تفریق کی بات بھی کی جا رہی تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ کوئی تفریق نہیں ہے. فوج بحیثیت ادارہ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتی. اور ساتھ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ اور قانون اور آئین یعنی موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے فوج, اور اگر فوج کو بلایا جاتا ہے تو یہ حکومت کے پاس بھی اختیار ہے. دوسرا جس بات کی, جس میٹنگ کی جنرل باجوہ صاحب کی میٹنگ کے حوالے سے, میرے خیال میں کچھ چیزیں بڑی مس رپورٹ ہوئی ہیں. اس کو آپ ججمنٹ کی غلطی کہہ لیں یا اسے مس رپورٹ کہہ لیں. یہ ضرور تذکرہ ہوا اس میٹنگ کے اندر بھی کہ ہماری اس وقت جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے, اس میں ہمیں پرابلمز کیا ہیں, لیکن وہ ریلیٹ کر رہے تھے ملک کی اکانومی کے ساتھ کہ اگر ہم اکانومی کو بہتر کریں تو ہم دفاعی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے چیلنجز ہیں, یہ ہماری پرپوزلز ہیں. وہاں بھی جنرل باجوہ نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم نے ان پرپوزلز کو بھی
فارن سیکٹریز، سابق فارن سیکٹریز اور فارن منسٹرز کے ساتھ جا کے ساری پرپوزل ان کے سامنے رکھی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو بھی تجاویز آئیں ورکنگ ایک گروپ تشکیل دے لیا جائے اور اس کے بعد اسے پارلیمنٹ میں لے جایا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہے فیصلے کرنا اور پارلیمنٹ ہی فیصلے کرے گی۔ ساتھ یہ بھی کیا اسی بات سے جو ملتی جلتی بات تھی انہوں نے کی اسی گفتگو کے اندر، اور 3-4 لائنوں کے بعد کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سویلین سپرمیسی کی طرف ہمیں چلے جانا چاہیے، ہم عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہیں جیسے ہم نواز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ تھے۔ تو میرے خیال میں اس کو ایک بڑا غلط رنگ دیا گیا، اس کے بعد کچھ ہمارے میڈیا دوستوں کی طرف سے، کچھ سیاسی جماعت کی طرف سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں چونکہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ بھی ان کے سیاسی کردار کے مخالف تھے، آپ نے کھل کے اس زمانے میں بات کی جب سارے ان کی حمایت کر رہے تھے، تو میرا خیال میں ان کے جانے کے بعد ایک سافٹ ٹارگٹ ہے اس وقت جنرل باجوہ، حکومت ہو اپوزیشن ہو، سارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں، بول نہیں رہے، میڈیا پر نہیں آ سکتے، اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ لیکن میرے خیال میں آج کی پریس کانفرنس ایک واضح پیغام ہے، عامر یاسانہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی فوج اسے ہی قبول کرے گی۔ اوکے، اب عامر صاحب ایشو یہ ہے کہ ایک ایسے شاعر کے شعر کی طرح جس کی آپ مختلف تشریحات کر کے اپنی پسند کا ایک بیانیہ بنا لیں، وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ واضح پیغام شاید جانا چاہیے تھا، بہت ساری چیزیں ایڈریس کی جانی چاہیے تھیں جنرل باجوہ کے حوالے سے، جنرل باجوہ نے جو بیانات دیے وہ ایڈریس کیے جانے چاہیے تھے ہمارے خیال کے مطابق۔ جو عمران خان صاحب فوج کی قیادت کے بارے میں، تعیناتیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو براہ راست ایڈریس کرنا چاہیے تھا۔ جو مغلظات اگلی جا رہی ہیں اس کا سورس کیا ہے وہ ہم پر اور آپ پر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا اس کے پیچھے پورا ایجنڈا کیا ہے، لوگ کیا ہیں، نیٹ ورک کیا ہے، میپس کیا ہیں۔ عدالت کے معاملات کو بھی میرے خیال میں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عدالت کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بتانا چاہیے تھا کہ جو کلیئر کٹ ہائرارکی ہے پاور کی، اس میں فوج کہاں پر کھڑی ہے، انتخابات پوسٹ پون ہوں گے نہیں ہوں گے، ہزار چیزیں تھیں، لیکن کوئی زیادہ مزہ نہیں آیا۔ ہومیوپیتھک والی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے کہا نا تشریحات، تو تشریح تو آئین کی کرتے کرتے ری رائٹ بھی کیا گیا آئین، ٹھیک، وہاں پہ بھی مرضی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو ڈی جی ISPR نے کی بات، جتنا کہنا تھا کہہ دیا۔ اگر آپ اور ہم پوائنٹ لیں، انہوں نے کہا جی DG ISI نے جو بریفنگ چیف جسٹس کو دی نا، اگر وہ پبلک میں ہوتی تو پھر وہ پبلک ہوتی، ٹھیک، اور وہ بات چیف جسٹس صاحب کو براہ راست بتائی گئی ہے نا، کوئی میسج نہیں بھیجا گیا۔ ٹھیک، DG MO جائیں اور سیکرٹری ڈیفنس جائیں، اور سیکرٹری ڈیفنس بھی وہ جائے جو بھری عدالت میں کہتا ہے سر آپ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دے لینے، ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہیں پہ بات یہیں پہ کرو، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں کہا۔ تو دیکھیں نا آپ، 2-3 چیزیں ہیں، جیسے بھٹو کی پھانسی آج بھی عدلیہ کے گلے میں پھانس کی طرح اٹکی ہوئی ہے، کہ مولویان مشتاق اور انوار الحق ان سب کے وینڈیٹے تھے، پرسنل تھے، اور وہ آج تک اس سے نہیں نکل سکی عدلیہ۔ اس جو بطور پیپلز پارٹی حکمران پارٹی انہوں نے ریفرنس بھیجا، اس کو آج تک وہ نہیں چھیڑ رہے، جبکہ سزائیں دینے والے بول چکے کہ کیا کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو 63A کی ری رائٹنگ ہے نا، جس نے سارے سیاسی ہیجان کو بڑھاوا دیا اور پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ ایک عدم استحکام آیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بھٹو کو پھانسی دینے والے، اور آج بالکل میں چونکہ اس لیے بڑا احترام ہے ججز کا، جب ان کی خوش دامن گفتگو کریں ایک ایسے وکیل کی اہلیہ سے جو درخواستیں بھی لے کے آتے ہیں، مبینہ طور پہ وہ مختلف کلائنٹس کے ساتھ KTR کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ KTR کسی زمانے میں فوج اور ایجنسیوں کے ساتھ بہت ایسوسیٹ بھی رہے ہیں۔ جی بالکل، تو امتیاز یہی تھا۔ اب اس کے اندر وہ صرف یہ نہیں کر رہے، یہاں تک ٹھیک تھی کہ یہ بہت غلط بات ہے، یہ اصولی طور پہ غلط ہے، لیکن جب وہ ججز کو میسیجز واٹس ایپ پہ بھیج کے میمز کی بات کریں کہ جواب کیا آیا، تو وہاں آ کے وہ بھٹو کا کیس آج تک کیوں کنٹروورشل ہے، آج آپ کی اخلاقی حیثیت بہت زیادہ پھنس گئی ہے۔ مجھے تو کچھ اور اطلاعیں بھی ہیں کہ کیا کیا کچھ سوچ بچار ہو رہی ہے، وہ بڑی خطرناک ہو جائے گی اگر آپ نہیں رکیں گے۔ ٹھیک ہے، ذرا عامر صاحب اس کے اوپر بھی واپس آئے گا، ہارڈ کور پالیٹکس کی بات کرتے ہیں۔ اب پاکستان ایک سیاسی اور عدالتی بحران کے بیچ میں کھڑا ہے۔ DG ISPR واضح انداز سے بتاتے ہیں کہ ہائرارکی آف پاور کیا ہے، سینٹرل کمانڈ کس کے پاس ہے، سویلین پرائم منسٹر کون ہے، بریفنگز انہوں نے عدالت کو کیا دیں، دفاع کتنا مضبوط ہے، یہ بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹس ہیں، اور وہ تمام کے تمام معاملات جن کے حوالے سے فوج کے بارے میں ابہام قائم کیا جاتا تھا کہ قیادت کسی اور طرف ہے، مڈ رینکنگ بندے کسی اور طرف ہیں، ہم دباؤ ڈالیں گے تو یہ ہماری بات مان لیں گے، آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے دور کیا گیا۔ تو میں ذرا آپ کے سیاسی تجزیہ کاری چاہوں گا اس کے اوپر کہ آپ کو سیاسی پیغام کیا نظر آتا ہے اس میں سے؟
دیکھیے اس میں ایک بات دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پولیٹیکلی کریکٹ پریس کانفرنس تھی. آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے اور کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ جو اگر ہم لوگ یہ اس سے امید باندھیں نا کہ وہ آ کے پولیٹیکل معاملات میں بہت ہی کیٹیگورک طریقے سے پوزیشن لے، بات یہ ہوتی کہ سیاست میں یا اسٹیٹ کرافٹ میں ابہام یا ایمبیگوٹی کی اتنی اہمیت ہوتی ہے جتنی کلیئرٹی کی ہوتی ہے. بعض اوقات چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ فوج کی کمانڈ یہی کہے گی ہم آئین و قانون کے ساتھ ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہے گی جی ہم حکومت کی ڈسپوزل پر ہیں کیونکہ آئین آپ کا یہ کہتا ہے. یہ جو پوسچر ہے میرے خیال میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکلی کریکٹ پوسچر ہے. اور اس کے اندر اگر بہت زیادہ لوگ اس کو ٹرانسلیٹ یہ کریں کہ جناب انہوں نے اپنا وزن جو ہے پی ڈی ایم کے اس میں ڈالا ہوا ہے، تو ہمیشہ سے جب بھی حکومت وقت ہوتی ہے اصولی طور پہ فوج اسی کے ساتھ اس کو کھڑا بھی ہونا چاہیے اور ہوتی بھی ہے. لیکن ہمارے جیسے ممالک کے اندر بڑا ایک پرٹیکولر ایک وہ ہے کہ جس کے اندر لوگ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ فوج جو ہے سیلاب سے لے کے کووڈ تک، اور اگر کوئی سیاسی بحران اور معاشی بحران ہو اس میں بھی آ کر اپنا ایک کردار ادا کرے اور تعمیری کردار ادا کرے. اب وہ تعمیری کردار کی جو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے میری اور آپ کی مختلف ہو سکتی ہے، اور وہ ہوتی بھی ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ تشریح اپنی اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی ان کا جو پیغام تھا کہ جی ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے پولیٹیکل اور ہم کسی نظریے کے ساتھ نہیں، یہ ظاہر ہے کہ آپ اسٹیٹ، آپ اسٹیبلشمنٹ ہیں، اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ہے، آپ کو یہی پوزیشن لینی چاہیے. لیکن کیا اس پریس کانفرنس سے جو پاکستان کی سیاست میں دھند آئی، کہتے ہیں نا گرپ میں، دھند کی گرپ میں ہے، کیا وہ کم ہوئی ہے؟ وہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہماری پولرائزیشن ہے وہ اسی طرح قائم ہے، ہمارے جو انسیٹلڈ ایشوز ہیں وہ اسی طرح قائم ہے. آپ کہتے رہے کہ جی پارلیمنٹ کے ہم ساتھ ہیں، لیکن لوگ جواب میں پھر یہ کہیں گے جناب یہ پارلیمنٹ نامکمل پارلیمنٹ ہے، اس وقت جو ہے 2 صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے، وہاں پہ عوامی نمائندگی نہیں ہے. تو چیزیں اتنی آسان اور سادہ نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ جناب آپ اس کو لٹرل اس کے اوپر لیں. تو وہاں پر جا کے فوج کو کورٹ کے اوورٹ مجھے ذرا ماجد صاحب کا فیر انف ماجد صاحب کے پاس جانے دیجئے اسی معاملے کو لے کے. ماجد صاحب اگر آپ کو کوئی ایلوپیتھک قسم کی پریس کانفرنس چاہیے تو وہ کیا ہو؟ آپ کی تشنیگی کیسے دور ہوتی بطور صحافی؟ کیا کیا معاملات کے جوابات آپ کے پاس آتے تو؟ جی بہت شکریہ. اس میں بڑی اہم باتیں یہ ہیں کہ جس طرح جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کردار کے حوالے سے کھلی بڑی اوپن گفتگو ہوئی ہے، دعوے کیے گئے ہیں دونوں بڑی جماعتوں کی طرف سے، تو ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ درست ہیں؟ کیا وہ غلط ہیں؟ کیا ایسا ہوتا رہا؟ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا؟ فوج کا بطور ادارہ ان ریٹائرڈ افسران کے کنڈکٹ کے اوپر کیا تبصرہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4-6 مہینے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے، اور فوج کی طرف سے اگر اس کا جواب نہیں آیا یا وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو شاید قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معاملات ان کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہمیں اسی طرح کی ہی پریس کانفرنسز کی توقع کرنی چاہیے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا جنرل وحید کاکڑ فارمولہ یا جنرل کیانی کی جانب سے جو ججز بحال کروائے گئے تھے، کیا اس طرح کا بھی کوئی کردار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس میں ایسا بھی کوئی اشارہ نہیں دیا گیا کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاستدانوں کی لڑائی میں کوئی کردار ادا کیا جائے گا. تو یہ 2 ایسی اہم پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو اس لیے اس کے اندر جو فکرے ہیں وہ عام پریس ریلیز کے اور عام تقریروں کے اور پریس کانفرنس کے ہی تھے. نصر اللہ صاحب آپ کے پاس کوئکلی 2 منٹ ہیں ہمارے پاس بریک سے پہلے، اس کے بعد کچھ اور وقت ہوگا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس کے ساتھ اگر میں جوڑ پاؤں کہ لندن پلان کا عمران خان بہت ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نواز شریف کی منشا پر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کہا جاتا ہے کہ میں تو صرف فوج کے ساتھ بات کروں گا اور سب کرتا دھرتا وہی ہیں. یہ دونوں ایشوز جو ہیں یہ براہ راست فوج کی قیادت سے منسلک ہیں، وہ بھی مسنگ تھے اس میں سے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ طلعت صاحب اس پریس کانفرنس کو جوڑیں 2 حالات کے ساتھ تو آپ کو رزلٹ بڑا آسانی سے مل جائے گا. اس پوری پریس کانفرنس میں جو بات کی جا رہی ہے کہ ماضی کے جملے ہیں، ایسے ہی جملے کہے جاتے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے، انتخابات چاہتی ہے، احتجاج کی بات کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر جب اپنے امیدواروں کا چناؤ کر رہی تھی یا ان کی اپنی جو بات چیت جاری ہے اس میں ایک میسج دیتی ہے اپنے ان بڑے سیاسی دھڑوں کو یا سیاسی گروپوں کو جو انٹیریئر پنجاب کے اندر موجود ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ کی ایک مکمل کافی حد تک سپورٹ ہمیں موجود ہے اور کسی وقت بھی ہمارے معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں اور ہم دوبارہ حکومت میں آنے کی پوزیشن میں ہوں گے. پنجاب بھی ہمارے پاس ہوگا، وفاق بھی ہمارے پاس ہوگا.
दूसरा पैगाम दिया जाता है साबिक फौजी अफसरान की तरफ से जो इमरान खान साहब से मिलते हैं, वो भी ये पैगाम लेकर जाते हैं कि फ़ौज के अंदर भी आपकी हमायत है, और इमरान खान साहब खुद इस बात का इजहार करते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ से दी जाती है, इदारों के अंदर बैठे हुए लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को आज क्लियर कर दिया गया। और मैं आपके प्रोग्राम में एक बात और अर्ज़ कर दूँ, ये बहुत से साबिक सीनियर अफसरान जो इस वक्त फ़ौज की लीडरशिप से माजी में भी मिलते रहे हैं, खान साहब से भी मिलते थे, उनका दाखिला बंद हो चुका है। उनका दाखिला इसलिए बंद किया गया है कि अब फ़ौज की लीडरशिप उनसे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि वो वहाँ मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकलते हैं, पीटीआई के रहनुमाओं से मिलते हैं, तो फिर ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं लचक मौजूद हो सकती है और उसके बाद आपको सपोर्ट मिल सकती है। फ़ौज ने उनका दाखिला बंद कर दिया, उनसे मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म कर दिया। इमरान खान साहब इसलिए टारगेट कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ को, ये लंदन प्लान की बात कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि उस बयानिए को लेकर चलें कि वो जो बयानिया था मुशर्रफ कमर जावेद बाजवा साहब वाला, वो ख़त्म हो जाएगा और हमें सपोर्ट मिलेगी। आप पंजाब की सियासत से भी वाकिफ हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत वगैरह, मुझे एक जुमला कहने दें। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आप नसरुल्लाह साहब अपना जुमला जो रह गया था ब्रेक से पहले वो बोलिएगा और उसके बाद फिर मैं आमिर साहब के पास आ रहा हूँ एक सवाल के साथ। गो हेड। मैं आज़ाद कश्मीर की तरफ से बात कर रहा था। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी 3-4 रोज़ पहले तक पीटीआई पूरी उनकी पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट थी। हुआ क्या, जब ये एक अमूमी तासर बना कि अब छतरी मौजूद नहीं है, तो उसके बाद वो 4-5 धड़ों में तकसीम हो गई और इमरान खान साहब के पास जो MLAs पहुंचे वो सिर्फ 7 हैं। यानी गोया पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है वो टूट कर एक 4 से 5 ग्रुपों में तकसीम हो गई। ये जो इंप्रेशन पंजाब की या पाकिस्तान की सियासत में है, भले से ये गलत हो, लेकिन हमारे यहाँ ये सियासत के अंदर ये एक मुरवजा सिस्टम बन चुका है कि हम समझते हैं जहाँ इक़्तिदार है, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट है, उस तरफ भागने में जल्दी करनी चाहिए, कहीं ये ना हो कि हम पिछली सफ़ों में जाके खड़े हो जाएं। ये डर खौफ अभी भी पीटीआई को पंजाब के अंदर मौजूद है। आमिर साहब, इमरान खान का ख्याल रहा है कि जितना उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, जितना उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया है सड़क के ऊपर, अदालत के ज़रिए, सोशल मीडिया, लंदन के अंदर से प्लान, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्वीट्स, जिसके अंदर हद तक भी है, जिसके अंदर द्रोगोई भी है, जिसके अंदर दरख्वास्त भी है, उसका कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे थी, तो इसका मतलब है कि वो तो पैगाम वाज़े चला गया उधर कि आप जो मर्जी कर लें, कोई लचक नहीं है, ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। मेरा ख्याल है वो जो पीटीआई के रहनुमा बराह रास्त कहते हैं ना कि हमने बड़ी कोशिश की, उधर से दरवाज़ा नहीं खुला, वो आज तक बंद है, क्योंकि वो बड़े क्लियर हैं। जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा, जैसे वो कहते हैं कि जो कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का इजलास था, वहाँ पर उन्होंने आर्मी चीफ ने क्या मैसेज दिया था, आप फैसले करें, हम अमल दरामद करेंगे, आपको लोगों ने मैंडेट दिया। ये जो है ना हमारे यहाँ मिथ चल रही है कि जी आधी पार्लियामेंट है, भाई आधी पार्लियामेंट खुदा न खास्ता फौत हो गई है कोई, वो खुद भागे हैं, किसी ने नहीं भगाया उनको। अब वो ये कब कहेंगे कि ये भी मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कौमी असम्बली से रिजाइन करने का, जनरल बाजवा का तो आ चुका ना कि मैं इनको रोकता रहा। हाँ। लेकिन वो जो जनवरी में फैसला, क्योंकि सितंबर में जो 6 या 5 को आखिरी मुलाकात दूसरी हुई थी, उसमें भी जनरल बाजवा ने, मेरी इतला थी, मैंने उस वक्त भी ये खबर दी थी कि उन्होंने कहा था दिसंबर तक हम सैलाब में हैं, आपने इलेक्शन लेने हैं, शहबाज शरीफ से मिल लें। ठीक, जो आज भी मैसेज यही है कि आप हुकूमत से बात करें। अब मसला ये हो रहा है कि क्या किया जाए, वो नहीं समझ पा रहे। वो ये ख्याल होगा आपका और मेरा कि जी वो बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। 25 मई को कितना प्रेशर था, क्या निकला? 26 नवंबर को कितना प्रेशर था, क्या निकला? ये सोशल मीडिया की जो यलगार है ना, ये अरतुल गाजी जो वहाँ पे तलवारें चला रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के, और कुछ यहाँ से बैठ के अकाउंट्स कर रहे हैं, गालियाँ देते हैं, इसका मेरा ख्याल है सबको पता चल गया हुआ है कि इनमें बहादुर कितने लोग हैं। ये आने के बाद कितने बहादुर रहते हैं, जब ये ठंडे इलाकों से, गर्म इलाकों से मिल के आते हैं, खरबूजे खा के आते हैं, कभी ये वो चेरी खा के आते हैं। मतलब ये मेरा ज़िला बखर है, चूँकि वहाँ खरबूजे होते हैं तो मैं उसका नाम ले दूँ, तो गिलगित चले जाएंगे तो चेरी, कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती चली जाएंगी। इशू ये है कि उनकी तरफ से भी मैसेज क्लियर है कि आपने जो करना है ना कर लें, हम आपको रास्ता नहीं दे रहे, आपको रास्ता वहीं से मिलना जहाँ से आप भाग के आए हैं, और वो है पार्लियामेंट। अगर आप नहीं करते तो आप जिनके रास्ते जाना चाह रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी कही, आपने तो अभी वो छेड़ा नहीं, लेकिन जहन में रखिएगा कि लोगों के पास इस वक्त वो कॉपियां मौजूद हैं जो जनरल मुशर्रफ ने 2007 में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर किया था और एक 2009 में एग्जेक्टिव ऑर्डर हुआ था, जिसमें आज एक बड़े साहब बैठे हुए हैं,
وہ بھی ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے اور پھر نوٹیفائی ہوئے پی سی او کے تحت، وہ سب لوگوں کو دوبارہ ڈی نوٹیفائی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کیے جانے کا، کیونکہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے نا، وہاں پہ ایک بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کیا آپ نے صرف ریئیکٹ کرنا ہے یا آپ پرویکٹیو بھی ہوں گے، یا آپ کیا کریں گے کہ آپ نے ہر فیصلہ، کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ الٹیمیٹ ایک پاکستان کے اندر یا دنیا میں سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ فائنل آربیٹریٹر ہوتا ہے، یا تو اس کے فیصلے سے پہلے آپ فیصلہ کر لیں گے، تو پھر اگر وہ کر دیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے سچویشن۔ تو عامر صاحب، وہ ہمارے بین الاقوامی شعبے کے جو شعبہ بین الاقوامی تعلقات کا، اس کے اندر ایک تھیری ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ انٹروین کرتے ہیں بائی ناٹ انٹرویننگ، یعنی بعض اوقات آپ پیغام جو ہے واضح انداز سے دیتے ہیں، پیغام نہ دے کے۔ تو یہ جو بزنس ایز یوزول والی پریس کانفرنس ہے، ان ویری ان یوزول سرکمسٹانسز، یہ تو ایک کافی سبسٹینٹو پریس کانفرنس بنے گی، اور یہ یاد رہے کہ واحد پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ اب چونکہ انہوں نے تھریش ہولڈ کراس کر لیا ہے، اس کے بعد مزید پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہیں۔ گو ہیڈ۔ بالکل امکان ہے، اور دیکھیں اس بات میں تو اگر یہ پریس کانفرنس نہیں بھی ہوتی تب بھی ابھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے دوسرے کے ساتھ، اور اس میں آپ کو کم از کم جو قیادت ہے، اور چاہے وہ سول ہو چاہے فوجی ہو، وہ ایک صف پر ہے۔ جس طرح ماضی میں ایک زمانے میں عمران خان اور اس وقت کی فوجی قیادت ایک صفحے پہ ہوتی تھی، لیکن ہمیں ایک اور بات سوچنی چاہیے، جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے، تو آپ نے بھی طلعت، آپ کو بھی یاد ہوگا، بلکہ تمام دوستوں کو یاد ہوگا کہ اسی طرح جو ہے ایک زمانے میں نہ نون لیگ کے لیے جگہ ہوتی تھی، نہ شریف خاندان کے لیے، نہ پیپلز پارٹی کے لیے، اور ایک طویل عرصے تک یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو ہمیشہ نہیں ہوتا کہ جو ایک اسٹان ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ کا آج ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ سال بھر بعد، 6 مہینے بعد یا 2-3 سال کے بعد ہو۔ تو چیزیں سیاست میں اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ جی لچک آ جائے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی فوراً آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ایک لیک آف ٹرسٹ ہے بٹوین پی ٹی آئی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا ایڈوانٹیج ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم لے رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی جو پوری طاقت ہے وہ یہی جو فوج کی نیوٹرلٹی ہے جس کا شکوہ عمران خان کرتے ہیں، وہی اس وقت بنا ہوا ہے۔ تو آگے چل کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے فوج ساتھ کھڑی ہے، لیکن بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا، جیسے ابھی بات بھی کر رہے تھے، کیا ان کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ ملک کو جو سیاست کو سیٹل کریں، پاکستان کو اس اکنامک کرائسس سے نکالیں، کیونکہ تو فیلئر عمران خان کا نہیں ہے، فیلئر جو ہو رہا ہے وہ ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے، جو عمومی صورتحال ہے ہماری، اس میں اتنا لوگوں کے اندر ڈسلوژنمنٹ آ گیا ہے، لوگوں میں پریشانی ہے، لوگ انسیٹلڈ ہیں سیاست کے حوالے سے بھی اور معیشت کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کے سارے بیان میں سے میں ٹھیک ہے، ماجد صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ کے بیان میں سے جو میری ہیڈ لائن بنی ہے وہ یہ کہ آپ کی جو امید بہار ہے وہ بڑی زبردست جو ہے نا، اس نے دل میں بڑے میرے جو ہے ایک بہار سی پیدا کی اور لہر پیدا کی۔ آپ کا خیال ہے کہ حالات ایسے نہیں رہیں گے، حالانکہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ جو ہمیں یاد ہے، آپ بتائیے کہ ایک زمانہ تھا، کوئی مشرف صاحب 2007 تک جب ان کی پوری گرفت ہوتی تھی، کس نے سوچا تھا کہ باؤنس بیک کریں گے؟ کس نے سوچا تھا کہ جی رولر کوسٹر ہے، وہ تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ however the issue really is کہ اب وہ 3 سال کا جو عرصہ درکار ہے حالات کی بہتری کے لیے، وہ میک و بریک ہو جائے گا، کیونکہ معاملہ 3 سال کا نہیں ہے، معاملہ صرف 4.5 مہینے کا ہے، اس کے اندر فیصلے ہونے ہیں۔ اگر یہ حالات ایسے ہی رہے جیسے پریس کانفرنس میں سے پیغام آ رہا ہے، تو 3-3.5 مہینے یا 4 مہینے کے اندر جو حالات بنیں گے وہ اگلے 10 سال کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ذرا میں ماجد صاحب آپ کو واپس آؤں گا، تو فوج نے بات کر کے اور باتیں نہ کر کے واضح پیغام ایک دیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، وہ یہ ہے کہ اٹ از بزنس ایز یوزول، حکومت وقت موجود ہے، ہماری فیڈ بیک جو ہے وہ متعلقہ کارنرز تک پہنچا دی گئی ہے، اور فیڈ بیک وہی ہے جو انہوں نے بتایا ہے، بارڈرز سیکیور ہیں اور بزنس ایز یوزول ہے۔ تو میں دوبارہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ان یوزول سرکمسٹانسز میں بڑا اسٹرانگ پیغام ہے کہ بزنس ایز یوزول کے طور پر ہم کام کر رہے ہیں۔ جی، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ توقع ہے کہ ماضی کی طرح اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں کو میڈیٹ کروا سکتی ہے۔ ہمارے پاس ماضی کی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سپورٹ کیا، جس طرح پاناما فیصلہ تھا، اس میں سب کو پتہ تھا کہ سپریم کورٹ اگر اتنا بڑا فیصلہ دے گی تو اس کی بیک پہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسی طرح کئی اور فیصلے ہیں۔ تو تحریک انصاف کا یہ خیال ہے، انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کسی موقع پہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کچھ میڈیٹ کروا دے، مفاہمت کروا دے۔ تو ان کے اس خیال کو ابھی تک رد کیا گیا ہے، اور یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری طرف سے ابھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جہاں تک دوسرا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا
کہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پابندیاں لگ جاتی ہیں. شہباز شریف صاحب نے 2.5 سال محنت کر کے دروازے کھلوا لیے تھے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع کرنا یا نئی اسٹیبلشمنٹ کے آنے پہ یہ دعوے کرنا کہ دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب کوئی نیا جو دور شروع ہو گیا ہے, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ دروازہ کھٹکانے والے کی محنت پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنا جلدی دروازہ کھلوا لیتا ہے. ہاں, ماتھا کتنا رگڑتا ہے. بالکل. اگر چھوٹی سی بات کر لوں, وہ نظامی صاحب نے چونکہ پاناما میں سپریم کورٹ میں فوج کا, تو 97 بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. جب سجاد علی شاہ صاحب نے پکارا تھا فوج کو, تو جواب کیا آیا تھا؟ واضح ہے, تاریخ واضح ہے. بہت شکریہ سب مہمانوں کا. نصراللہ, آئی ایم سوری آئی کوڈ ناٹ کم ٹو یو مزاب, لیکن آپ کی کنٹریبیوشنز کا بہت شکریہ. اگلے حصے میں ہم بات کریں گے, بزنس ایز یوزول نہیں ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر, پارٹی تتر بتر ہے پی ٹی آئی, کیا ہو رہا ہے؟ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی بری حالت. نیا وزیر اعظم آ گیا ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون بہت خوش ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس مشتاق مناز صاحب موجود ہیں, سینئر نائب صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے. مشتاق صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ خوش ہیں؟ جی خوش تو اس کا ابھی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے, خوش تو اس طرح سے نہیں ہے. ظاہر ہے ایک پولیٹیکل سسٹم جو تھا وہ ڈی ریل ہو رہا تھا, اور اگر ہم اس میں اس کو سپورٹ نہ کرتے تو پھر ایک یعنی لا نیسنس کی اور ایک تذبذب کی اور اضطراب کی کیفیت آ جاتی. تو ہم تو ایسی صورتحال میں خود جا کر گر گئے ہیں جہاں سے ایگزیکٹ وہی صورتحال ہے کہ جس طرح ہم پاکستان میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تو یعنی ہمیں اس کا کوئی اس طرح سے فائدہ نہیں ہوا. وہی لوگ جو کل عمران خان کی نااہلی کے اوپر, اس کی جو ہے نا پوری 3.5-4 سال کی بیڈ گورننس کے اوپر باتیں کر رہے تھے, تو وہی توق ہم نے اٹھا کر اپنے گلے میں لے لیا اور آج ہم پر تنقید ہو رہی ہے. تو سیم ایکشن ریپلیس سمجھے. آزاد کشمیر میں بھی کم و بیش اسی طرح کی صورتحال ہے. یہاں پر صرف یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہاں جونیئر پارٹنر ہیں اور مرکز میں ہم سینئر پارٹنرز ہیں. اچھا, آپ نے مجھے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ تنویر الیاس جو ہے وہ اربوں روپے سے وزیر اعظم بنے ہیں. یہ وزیر اعظم کتنے پیسوں سے بنے؟ نہیں, اس میں پیسہ نہیں ہوا جی. ایک تو اس وزیر اعظم کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی پیسے کے زور پہ بنا, لیکن یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اندر سے توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تو پھر ہماری جو پیپلز پارٹی جو ہماری اتحادی تھی, ہم بیٹھے اور ہم نے کہا کہ اس میں کس طرح سے آگے جانا ہے. تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر ادھر سے ایک آزاد گروپ آئے تو وہ ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. اور ہوا یہ کہ آخری رات جس دن یہ فیصلہ ہونا تھا 10-15 منٹ کا وقت ہی دیا گیا, اور پھر جس وقت انوار الحق صاحب پرائم منسٹر کے امیدوار نامزد ہوئے تو پھر سب کے سب 48 کے 48, یہ آزاد کشمیر کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی بھی وزیر اعظم کو 48 ووٹ ملے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوش فہمی تھی, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ پیسے دیے بغیر اس وقت آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر بنے ہیں. اوپر بیرسٹر سلطان, وزیر اعظم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ٹوٹا ہوا دھڑا, اسپیکر پیپلز پارٹی, سینئر وزارت آپ کے پاس, یہ کتنی دیر چلے گا؟ زیادہ دیکھیں, کوشش تو ہم کریں گے کہ اس کو کسی طریقے سے چلانے کی. اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم آزاد جموں کشمیر میں پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں اور پیپلز پارٹی مرکز میں ہماری اتحادی ہے. تو ہمیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم آپس میں بیٹھ کے جب پرائیویٹلی بات کرتے ہیں تو شاید ہمیں یہ گورنمنٹ اس طرح سے سوٹ نہیں کرتی, ہمیں اس سسٹم کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے اور نیگوسیشن ساری پیپلز پارٹی نے کی, تو ہم بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس نظام کا حصہ بن گئے. اور چونکہ ابھی ہمارے سینئر منسٹر کرنل وقار احمد نور نے بھی حلف اٹھا لیا ہے کابینہ میں, تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اب پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس گورنمنٹ کے اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ذرا یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر سلطان کس کے ساتھ ہیں؟ کیا فائنلی ان کا معاملہ ختم ہو گیا عمران خان کے ساتھ؟ جی دیکھیں, کل عمران خان نے ایک میٹنگ بلائی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ میٹنگ جو ہے وہ یعنی لاہور میں انہوں نے عثمان پارک میں بلائی, اور ان کے 31 MLA تھے جن کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر آئیں گے. لیکن بدقسمتی سے جو وہاں پر لوگ پہنچے تو وہ صرف 7 لوگ پہنچے. اس میں جو بیرسٹر صاحب کے لوگ بھی تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پہلے انہوں نے حامی بھری کہ وہ جائیں گے, پھر بعد میں کوشش وہ پتہ ہوا کہ وہ نہیں آئے. تو ابھی بیرسٹر صاحب نہ اس پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہے جس کو اناؤنس کیا ہے عمران خان نے زمان پارک میں,
اس پارلیمانی پارٹی کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت خواجہ فاروق احمد ہیں، اور وہ خواجہ فاروق احمد خان جس وقت یا خواجہ فاروق اجلاس بلائیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ بیرسٹر سلطان ان کو جوائن کرتے ہیں یا نہیں جوائن کرتے. ابھی وہ میری طرف سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایزی ہم کہتے ہیں کہ ابھی وہ ہوا میں ہوا میں ہے، تو کہیں نہ کہیں تو لینڈ کریں گے. بالکل آخر میں 30 سیکنڈز میں جواب دیجیے گا. پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کے حالات کے مناسبت سے آپ کو مستقبل کیا لگ رہا ہے اے جے کے میں؟ دیکھیں جی، مستقبل تو عمران خان کو بڑا مایوس کن لگا، اور جو کل انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے اپنے وہ جو 7 آخری ساتھی تھے جن کو انہوں نے کہا کہ اگر چراغ بجھا دیا جائے تو آپ میں سے کون رہے گا یا نہیں رہے گا، شاید وہ بھی رہتے یا نہیں رہتے. لیکن آزاد جموں کشمیر میں جس طریقے سے پکڑ دکڑ کر کے پی ایم ایل این کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، مسلم کانفرنس کے لوگوں کو ملا کے ایک جماعت 1 سال پہلے کھڑی کی گئی ہے، یہ سارا سرمایہ کے زور پہ تھا، اور سرمایہ بھی اس میں تنویر الیاس کا لگا ہوا تھا. تو جب تنویر الیاس اس نظام کا حصہ نہیں ہوئے تو وہ دڑام سے وہ سارا جو سسٹم ہے وہ بیٹھ گیا. مجھے جو پی ٹی آئی، جو عمران خان والی پی ٹی آئی ہے، اس کا مستقبل آزاد کشمیر میں کوئی اچھا نہیں لگ رہا. بہت شکریہ مشتاق مناز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ٹرینڈز اینڈ ٹویٹس. ایک تو ثاقب نثار صاحب کی کافی عزت ہو رہی ہے. ثاقب نثار کی غلیظ باقیات ہیش ٹیگ ہے. پرانا مہرا ثاقب نثار، نئی سازش کا اہم کردار. ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی جو آڈیو ہے اس کو بنیاد بنا کر بہت کچھ سنایا جا رہا ہے ثاقب نثار کو. اب اس کا اثر کتنا ہوتا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان دونوں کی تصاویر، عدلیہ کے معاملات، وہ سب کے سب اس ٹرینڈ کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. سوات کے اندر جو اندرناک واقعہ ہوا اس کو بنیاد بنا کر 2 قسم کے بیانیے آپ کو نظر آتے ہیں. ایک تو نظریہ آتا ہے کہ غفلت ہوئی ہے، بد احتیاطی ہوئی ہے، سوالات نے جنم لیا ہے کہ تھانے کے بغل میں یہ کیا اتنے آپ نے بارود اور اس قسم کے مواد کیوں رکھے ہوئے تھے، اس کی حفاظت پر مامور کون تھا. دوسرا اس کو بنیاد بنا کے جو لائن لی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس کو چلایا جا رہا ہے جس کو فوج کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. کچھ اس تنقید کا جواب آپ کو آج یہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی نظر آیا، لیکن اس اندرناک واقعے کو استعمال کر کے فوج کو دوبارہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو ٹویٹس ہیں اس کے اندر سلیم صافی کا ٹویٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ کس طرح عمران خان نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، پھر سیاست کے مختلف موڑ انہوں نے کیسے کاٹے، اور اس کے بعد انتخابات 2018 کے کیسے ہوئے، پھر وہ طاقت میں کس طریقے سے آئے، پھر اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کرنے کے معاملے تک عمران خان جو ہیں وہ بس جرنیلی معاملات کے تحت ہی اپنی سیاست چلاتے رہے. اور آخر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ سے تو ان کی کوئی ملاقات ہوئی نہیں، کون سے مشورے کی آپ بات کر رہے ہیں. اور وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی موکل تو جنرل باجوہ کے روپ میں مشورہ دینے نہیں آیا تھا. اس کا سے آپ کو سبق یہ ہے کہ عمران خان اپنی بیگم صاحبہ کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں. تو سلیم صافی نے نقطہ جو ہے وہ موکل پر آ کے چھوڑ دیا. جو میرا فیورٹ ٹویٹ ہے بہرحال آج کا وہ آپ کے سامنے ہے. اخروٹ نے ٹویٹ کیا ہے، ریاست ہوگی ماں جیسی، فوج ہوگی باپ جیسی، عدلیہ ہوگی ساس جیسی، اور یوں ہم سب کی ہوگی ایسی کی. صرف ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں، یہ کیا ہو گیا پاکستان میں، ٹویٹس ہو رہی ہیں کیسی کیسی.